जो उनका स्पाइनल कॉर्ड है वो घूमा हुआ है, ऐसे उसमें से कुछ ऐसे इतना गोल सा कुछ निकला हुआ पीछे से, जैसे कोई ट्यूमर हो या कुछ हो, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे देख कर। ये मैंने अपने साथी को दिखाया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने यही कहा कि यार अगर मुझे पता होता तो मैं इनको ना रोकता, पैदल चला जाता, भीग जाता या और वेट कर लेता। खैर ये हो गया। अब इस पे सितम और कि जब मैंने उनकी लेफ़्ट पैर की तरफ देखा, पाँव में देखा, तो वो 2-3 पैर को मिला के एक पैर था, इतनी सूजन थी उसमें, इतना फूला हुआ था वो, मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, दिल पारा पारा हो गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद दिलनवाज़ इस्तकबाल करता हूं आप हज़रात का अपने चैनल हरफ़े दिलनवाज़ में। दोस्तों आज जो मैं आपको जो बात, जो कहानी, जो हकीकत मैं सुनाने लगा हूं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक गरीब बुज़ुर्ग रिक्शे वाले की दास्तान, एक गरीब की मैं दास्तान, एक सच्ची दास्तान सुनाने लगा हूं जो आज ख़ुद मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। दोस्तों बात यूँ है कि मैं और मेरे एक साथी आज ऑफ़िस से घर आ रहे थे, तो हम जब स्टैंड पे उतरे, हमें ऑफ़िस की कैब ने उतारा, तो बीच में बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम किसी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़े हो गए कि बारिश रुक जाएगी तो हम चले जाएंगे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। असर का वक्त भी ख़त्म हो गया, मेरी असर की नमाज़ भी क़ज़ा हो गई और मगरिब का वक्त हो गया, अज़ान का वक्त हो गया मगरिब के। और मुस्लिम मोहल्लों का पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहर हैं सबके बारे में आपको पता है कि ज़रा सी बारिश हो जाए या ना भी हो तो यहाँ पे किस तरीके से सीवर भर जाता है। और जो हुक्मरान हैं, लोकल जो नेता MLA काउंसिलर हैं, सब मुसलमान हैं, करोड़ों रुपए खा के बैठे हुए रहते हैं, और नमाजी उसी हालत में मस्जिद जा रहे हैं। दिल से उनकी बद्दुआ ना भी निकले तब भी बद्दुआ लगेगी, मैं तो ये कहता हूँ। खैर दोस्तों, तो हम खड़े हुए थे कि कोई मिल जाए हमें, तो ई रिक्शा वाले कम से कम 50 आए होंगे, 20 आए होंगे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। बाइक वालों से भी लास्ट में जो मेरे साथी थे ऑफिस के, उन्होंने हेल्प मांगी कि हमें आगे तक छोड़ दो, नहीं रोका उन्होंने। लास्ट में उनको एक बुज़ुर्ग रिक्शे वाले दिखे, जो पहले रिक्शा चलता था, जो पाँव से, जो साइकिल रिक्शा जिसको कहते हैं, पैडल रिक्शा, वो दिखे उनको, तो उन्होंने हम दोनों को बिठा लिया, हम बैठ गए। फिर भी बारिश इतनी तूफ़ानी थी, इतनी तेज़ थी कि हम उस रिक्शे में भी भीग रहे थे, मुसलसल भीग रहे थे, और वो उनके सर पे कोई साया नहीं था उस बुज़ुर्ग रिक्शे वाले के, वो पूरा ऑलरेडी पहले से भी भीगे हुए थे। उसी हालत में वो हमें भरी हुई सड़क, जो पूरा गटर भरा है, पूरा पानी भरा है, मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाई है उस वक्त की, उसके बाद तो और क़यामत का आलम था, पर आपको अंदाज़ा होगा, वो वीडियो मैं इसमें लगाऊंगा, अटैच करूंगा कि किस कदर तेज़ और संगीन बारिश थी, तूफ़ानी बारिश थी। उस हालत में फिर वो हमें लेके चलने लगे। फिर मेरी नज़र उनकी पीठ पे पड़ी तो मैंने देखा कि जो उनका स्पाइनल कॉर्ड है वो घूमा हुआ है, ऐसे उसमें से कुछ ऐसे इतना गोल सा कुछ निकला हुआ पीछे से, जैसे कोई ट्यूमर हो या कुछ हो, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे देख कर। ये मैंने अपने साथी को दिखाया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने यही कहा कि यार अगर मुझे पता होता तो मैं इनको ना रोकता, पैदल चला जाता, भीग जाता या और वेट कर लेता। खैर ये हो गया। अब इस पे सितम और कि जब मैंने उनकी लेफ़्ट पैर की तरफ देखा, पाँव में देखा, तो वो 2-3 पैर को मिला के एक पैर था, इतनी सूजन थी उसमें, इतना फूला हुआ था वो, मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, दिल पारा पारा हो गया। और जो उनका राइट लेग था, राइट जो पैर था, पाँव था, वो बिल्कुल ही सेहतमंद था और सही था और नॉर्मल इन साइज़ था, साइज़ में बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो बेचारे उसी तरह उतर के जैसे तैसे हमें लेके जाने लगे। कोई बाइक से जो खुराफाती लड़के आते हैं, जो नए नए लौंडे हैं 18-19 साल के, वो आ रहे हैं, वो पानी पड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गटर का पानी हो, कुछ ख्याल नहीं नमाज का, ना दूसरों की नमाज का, ठीक है। ऊपर से पीछे से हॉर्न मार रहे हैं, रिक्शे वाले को परेशान कर रहे हैं लोग। ये हाल है मुस्लिम मोहल्लों का, मुसलमानों का ये हाल है, मुस्लिम नेताओं का, कि गटर साफ़ नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। लेकिन खैर वो किसी तरह लेके गए। तो जो मेरे साथ जो साहब बैठे थे, उनका घर ज़रा पीछे था, पहले था मुझसे, तो वो अपनी गली में किसी तरह सड़क से होते हुए, हम बड़ी मुश्किलों से वो हमें लेके कभी उतर के चलाए, कभी कैसे चलाए कि रिक्शा किसी गटर में ना घुस जाए। तो बीच में एक गड्ढे में गिरा भी वो रिक्शा थोड़ा सा, तो मैं हल्का सा नीचे हुआ, मेरा बैग नीचे गिरा, और मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि मेरा मोबाइल ख़राब ना हो। घर आके अल्हम्दुलिल्लाह जब देखा मैंने तो मोबाइल को कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उठा तो छोटे बच्चे वहाँ पे थे, वो हंसने लगे, मजाक करने लगे। खैर बच्चों की बातें सर आँखों पर दोस्तों। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो उनकी गली थी मेरे साथी की, वहाँ जब हमने उस रिक्शे को मोड़ा तो वहाँ बीच से ही कार लगा के गली वालों ने बंद कर रखा था। हमने पूछा भाई क्या माजरा है, जाम लग रहा है, हमें जाना है।
کہہ رہا ہے کہ وہ جو پانی بھر رہا ہے تو ہمارے کار کی انجن میں پانی آ جائے گا، تو اس لیے ہم نے یہ گلی پوری بند کر دی۔ چلو بھائی وہ بھی برداشت کر کے ہم واپس آئے۔ اب یہ تھا کہ نہ کیش ان کے پاس تھا نہ کیش میرے پاس تھا، آن لائن اس بیچارے غریب بزرگ رکشے والے کے پاس تھا نہیں، تو ان کا گھر پہلے آتا ہے، تو وہ گھر کے نیچے ایک پرچون کی دکان تھی، وہاں داڑھی والے بزرگ ملا جی بیٹھے ہوئے تھے، جس کو لوکل زبان میں ملا کہتے ہیں۔ تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں 100 روپے دے دو آپ، میں آپ کو ابھی لا کے دے دوں گا یا آن لائن کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں آن لائن نہیں لوں گا، تو 100 کا نوٹ انہوں نے دیا، تو انہوں نے کہا میں رکشے والے کو 100 دے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس چینج نہیں ہے 50 دو، کیونکہ رکشے والے سے جب میرے ساتھی نے پوچھا تھا کتنے لوگے تو انہوں نے بیچاروں نے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ میں 50 روپے لوں گا۔ اور میں دوستوں حقیقت بتا رہا ہوں کہ نارمل ڈیز میں جب کوئی بارش نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی 50 روپے نہیں بنتے وہاں کے، اتنی دور کے۔ میں نے اسی ٹائم دیکھا کہ یار اتنا مجبور اور روٹی کے لیے اتنا پریشان یہ بزرگ یہ رکشے والا، جس کا پیر بھی معذور، جس کی کمر بھی معذور، ہر لحاظ سے عمر میں بوڑھا وہ شخص، لیکن اس کی ایمانداری اور محنت سے کمانے کا جذبہ، اللہ اکبر، سلام دوستوں اس جذبے کو۔ پھر بھائی انہوں نے 50 روپے ہی دیے۔ پھر میں نے کہا دیکھیے میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو آپ میرے گھر چلیے، 2 گلی چھوڑ کے، بڑی 2 گلی چھوڑ کے، اور بیچ میں 3 سے 4 گلی ایسے گیپ کر کے ایسے گھس کے جانا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا وہ، اور اتنے شریف تھے وہ، اتنی بارش، اتنی سخت بارش، طوفانی بارش، انہوں نے مجھے بالکل بھی منع نہیں کیا کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں پتہ نہیں کتنی دیر سے بھیگ رہا ہوں۔ وہ بیچارے رکشے والے جو بزرگ تھے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ جیسے تیسے لے گئے۔ پھر بیچ میں ہوٹل تھا، وہاں پہ انہوں نے روکا، میں نے کہا روکنے کے لیے، پھر روٹی بھی لی میں نے وہاں انہوں نے، اور اس قدر رکشے کو گھمایا اور ہوٹل کے پاس لے گئے، میں آسانی سے اترا، روٹی لے لی تاکہ میں نہ بھیگوں، اور وہ مسلسل وہ شخص بھیگ رہا تھا مسلسل، اور پہلے کب سے بھیگتا ہوا آ رہا تھا اس کا علم صرف عالم الغیب میرے اللہ تعالیٰ کو ہے، میرے رب کو ہے۔ پھر میں ان کو جیسے تیسے اپنے گھر کے پاس لے کے آیا، کہنے کو تو وہ مین روڈ ہے لیکن وہ بھی پورا بھرا ہوا تھا، نالے اور بارش کے پانی میں مکس ہو گیا تھا، وہ مکسچر بن گیا تھا۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ رکو میں پیسے لے کے آتا ہوں، تو وہ رک گئے بیچارے۔ پھر دوستوں میں نے میرا ضمیر جاگ گیا اور میں نے ان کی ذات دھرم کچھ نہیں دیکھی۔ انہوں نے کڑا بھی پہن رکھا تھا، کچھ باندھ بھی رکھا تھا ہاتھوں میں، لیکن مجھے کوئی مطلب نہیں وہ کس مذہب سے تھا، وہ کیا تھا، کیونکہ وہ صرف اور صرف ایک بزرگ انسان تھا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم دل کی نرمی سے محروم ہو گئے تو تم کل کے کل خیر سے محروم ہو گئے، چاہے تم محدث ہو اور جو ہے وہ حدیث لکھنے والے ہو، محدث ہو، مذکر ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی آپ نے اس ٹاپک پہ، اسرار احمد کی۔ تو میرا ایمان اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا جو بھی ناچیز کو دیا ہے جگایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں صرف یہ بات آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اور خود بھی انسپائر ہونے کے لیے اور موٹیویٹ ہونے کے لیے بول رہا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خالص اس میں یہی چیز ہے، اللہ گواہ ہے میرا۔ پھر میں نے وہی نیت کر لی تھی کہ میں اس کو بڑا اماؤنٹ دوں گا ان کو انشاءاللہ۔ پھر میں اوپر آیا، میں نے ان کو 500 روپے لے جا کے دیے، تو جب میں نے ایسے پیسہ بڑھایا تو حیران رہ گئے، وہ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا رکھ لو، صحیح سے رکھ لینا، بھیگے نا، ٹھیک ہے رکھ لو صحیح سے۔ تو انہوں نے ایسے کیا، رکھ لیا بیچارے نے۔ پھر میں نے ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ ان کو کہیں سے بھی احساس شرمندگی کا احساس نہ ہو جائے۔ اور ایک دوسری سواری بھی ان کو مل گئی تھی، ان کو بھی لے کے بیچارے وہ جانے والے تھے، ان کے لیے ویٹ کر رہے تھے، وہ پہلے سے ہی وہ روک رہے تھے، تو انہوں نے کہا وہ پیسہ لینے گئے ہیں، وہ پیسہ لے کے آ رہے ہیں۔ پھر وہ ان کو لے کے گئے۔ تو دوستوں میرا دل پارا پارا ہو گیا، اور ہم جو ناشکریاں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کی جو ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ بے شک، جس کا مفہوم ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان ہے ہی ناشکرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہم ہیں ہی ناشکرے۔ اس بزرگ کا عالم دیکھیے دوستوں، جو کم سے کم 65 سال ان کی عمر ہوگی، 60 سے 65 سال کم سے کم بتا رہا ہوں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی گھومی ہوئی، ایک پیر جو ہے لیفٹ والا ان کا پورا سوجا ہوا، 2-3 پیر ملا کے ایک پیر، اتنی سخت طوفانی بارش، وہ شخص نکلا ہوا ہے صرف اس لیے کہ 2 حلال کی روٹی کما سکے۔ حلال کی روٹی، ارننگ حلال از ناٹ ایزی دوستوں، ناٹ ایزی۔ تو دوستوں میں اس ویڈیو سے خود کو اور آپ سب کو، میرے تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ دل کی نرمی سے میرے دوستوں کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہ رکھے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ نیت آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ جب کسی پریشان حال کو دیکھیں وہ انسان ہونا چاہیے، مذہب بعد میں دیکھ لینا۔ آلریڈی سیاست دانوں نے بہت بانٹ دیا مذہب کے نام پہ ہندوستانیوں کو اور دنیا کو۔ ہمیں انسانیت دیکھنی ہے، جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ان کی احادیث ہیں
ان پہ ہمیں انشاءاللہ پہلے عمل کرنا ہے. پہلے بہتر مسلمان اور بہتر انسان بننا ہے, اپنی اخلاقیات کو سدھارنا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت ہم پوری کریں, اور اس پوزیشن میں اگر ہم ہیں کہ پوری کر سکیں اور نہ کریں تو کل کے کل خیر سے محروم ہم نہ ہو جائیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے یہ الفاظ ہے جو میں دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستوں. تو بس دوستوں یہی مقصد تھا میرا اس ویڈیو کو بنانے کا. انشاءاللہ پسند آئی ہو بات, اصلاح کی نیت سے, صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ پلیز اس کو شیئر کریں. اور اگر آپ کو واقعی میں میری بات, میری ویڈیو یہ میں سچی بات جو اللہ کو حاضر و ناظر حاضر, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے میرا رب, میں اس چیز کو مانتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سچ بولا ہے, اس میں صرف سچ بولا ہے, صرف سچ بولا ہے میرے دوستوں. تو کمنٹس کیجئے گا, حوصلہ افزائی کیجئے گا, کچھ سجیشن ہو تو وہ بھی دیجئے گا, دوسروں سے شیئر کیجئے گا. اور کسی ضرورت مند کو پائیں تو دل سے نیت کریں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھے گا. مصباحی صاحب فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے, ان کے انداز میں بول رہا ہوں, ہم دیکھیں گے. اگر خلوص ہوگا تو ہم 1 کے 70 دیں گے, اور خلوص ہوگا اور دیں گے. اگر بہت زیادہ خلوص ہوگا تو بغیر حساب دیں گے. ٹھیک ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ملکوں کا مالک ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے, ہم نہیں مانگتے. دعا عبادت کا مغز ہے, حدیث میں آتا ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کریں تقدیر بھی بدلے گی, سب کچھ بدلے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.